السلام علیکم۔ ناروے کے شہر یسائم سے ڈاکٹر شہلا آپ سے مخاطب ہے۔ آج 5 دسمبر 2021 اور اتوار کا دن ہے۔ باہر کا درجہ حرارت -11 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور ہر طرف برف ہی برف ہے۔ پچھلے 3 دن میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکی کیونکہ سردی لگ جانے کی وجہ سے کافی بیمار تھی۔ ابھی بھی صورتحال زیادہ بہتر تو نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ سے الف شہلا کا وعدہ کر چکی ہوں اور آپ لوگوں کے پرسنل میسیجز اور ریویوز سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ سب کی یہ فیوریٹ سیریز ہے۔ پسند کرنے کا بہت شکریہ۔ میں آپ سب کی محبتوں کی احسان مند ہوں۔ تو پھر تیار ہو جائیے میری ٹائم مشین میں بیٹھ کر 1980 کی دہائی کے اوائل سالوں میں جانے کے لیے۔ اتنا تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم لوگ گاؤں سے شہر منتقل ہو چکے تھے اور زیادہ تر اپنی خالہ کے گھر میں پائے جاتے تھے۔ خالہ بھی کویت نہیں گئی تھیں۔ اپنا ٹوٹی والا گھر ہونے کے باوجود ہم لوگ زیادہ وقت خالہ کے گھر ہی گزارتے تھے۔ میرے چھوٹے بھائی بہزاد کی پیدائش بھی اسی گھر میں ہوئی۔ مجھے کچھ یاد ہے۔ وہ فریج والے کمرے میں ایک چارپائی پر لیٹا ہوا تھا اور مجھے لگا کہ ایک چھوٹی سی باسکٹ میں وہ آسمان سے زمین پر آیا ہے اور سرگودا فیصل آباد روڈ پہ کہیں اس کی لینڈنگ ہوئی اور پھر امی اور ابو جان نے جا کر اس کو کیچ کر لیا ہے اور اس کو گھر لے آئے ہیں۔ خیر، اس کی پیدائش کے ساتھ ہی میری 2 بھائیوں والی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی تھی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں 2 بھائیوں کی باجی بن چکی تھی اور اس کے ساتھ ہی عقل مندی اور سیانت کے پہاڑ میرے اوپر نازل ہو چکے تھے۔ بڑا ہونے کے احساس نے ایک عجیب سی سنجیدگی اور متانت میرے اندر بھر دی تھی۔ شرارت بھی کرتی تو اس میں ذہانت اور متانت کی جھلک ضرور ہوتی۔ محلے کی ساری لڑکیوں سے دوستیاں ہونے لگیں، بھائی بھی بڑے ہونے لگے۔ ہم تینوں بہن بھائی گھنٹوں آپس میں کھیلتے تھے۔ کبھی وہ میرا اورنج والا اسکوٹر چلاتے، کبھی ہم بستروں پر چھرانگیں لگاتے، کبھی گاڑیوں کے ساتھ کھیلتے، کبھی بالز کے ساتھ کھیلتے۔ میرے کسی بھی کھیل میں لڑکیوں کا گڑیا والا کھیل شامل نہیں تھا۔ کویت جانے کے بعد باجی نے ہمارے لیے بلاکس کا ایک بہت بڑا پیکٹ بھیجا تھا۔ ہرے، نیلے، پیلے اور لال بلاکس اور ڈھیر ساری ڈنکیاں بھی۔ وہ سب کھلونے ہم تینوں میں برابر تقسیم ہو گئے تھے۔ میں جب ان کے ساتھ مل کر کھیلتی تو ہم سارے بلاکس کو اکٹھا کر کے بڑے بڑے ٹاورز، گھر، گاڑیاں، کرسیاں، صوفے اور ایک گول ٹاور بھی بنایا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ان مستطیل بلاکس کے ساتھ گول ٹاور بنانا، جیسے گلی میں پودوں کے گرد اینٹوں کی گول 4 دیواری سی بلکہ گول دائرہ سا ہوتا ہے، یہ کافی مہارت کا کام تھا اور میں اس میں بڑی ماسٹر تھی۔ ہم نے اپنی گاڑیوں کے ہارن بھی بنائے ہوئے تھے۔ میرا ہارن تھا پا 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 اور شہزاد کا تھا پی 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 پی۔ اس کا اور میرا ہارن ایک ہی ٹیون پر تھا، فرق صرف پا اور پی کا تھا، اور بہزاد کے ہارن کی آواز پی ہی تھی لیکن اس کی ٹیون یہ تھی پی 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 پپ۔ اور اب ہم اکثر اکٹھے ساتھ کھیلتے تھے اور اس دوران میں اپنے بھائیوں کی پوٹی بھی دھو دیا کرتی تھی۔ دونوں ایک جیسے کپڑے پہنتے تھے اور تقریباً ایک ہی وقت میں پوٹی بھی کرتے تھے۔ باہر پوٹی کرنے کے بعد صحن کے گھر میں آ کر دونوں اکٹھے ہی آواز لگاتے تھے کہ دھو دو دھو دو دھو دو۔ اماں کی غیر موجودگی یا عدم دستیابی کے کیس میں یہ فریضہ بخوبی سر انجام دیتی تھی۔ ایک دن مجھے یاد ہے کہ وہ دونوں حویلی کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کے چھی کر رہے تھے۔ اوپر سے ماسی فاطمہ کا سب سے چھوٹا بیٹا، جس کو اس کے چھوٹے قد کی وجہ سے سب ٹیڈی کہتے تھے، آ گیا۔ وہ عمر میں تو ہماری باجی جتنا تھا، لیکن قد میں شاید میرے جتنا ہوگا اس وقت۔ اس نے دونوں کی چھی کی لمبائی کو اپنی گٹھوں یعنی کہ بالشتوں سے ماپا اور دونوں کے چھی کی لمبائی کا مقابلہ کروا دیا۔
اس کے بعد تو روزانہ ہی یہ ہونے لگا کہ دونوں چھی کرتے اور پھر اس چیز کو ناپتے کہ کس کا چھی کتنی دیر دور تک گیا ہے۔ ماسی فاطمہ اور اس کے تینوں بیٹے ہم سب بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، خاص طور پر ٹیڈی تو گھنٹوں میرے بھائیوں کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ وہ بہت ہی جولی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھا سنگر بھی تھا۔ بعد ازاں وہ نیلام گھر میں ایز اے سنگر بھی گیا اور لاہور میں اس نے بہت سارے اسٹیج ڈراموں اور پی ٹی وی کے ڈراموں میں بھی کام کیا۔ پچھلے دنوں فیس بک پر ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جس سے یہ پتہ چلا کہ آج کل وہ اچھرا میں بچوں کے پلاسٹک کے کھلونے بیچ کر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ میں نے بھائی سے کہا کہ اس کا پتہ لگائے تاکہ اگر ہو سکے تو ہم لوگ اس کی کوئی مدد وغیرہ کر دیں۔ اس کا اصل نام تو کچھ اور ہے لیکن ہم سب تو اس کو ٹیڈی کے نام سے ہی جانتے ہیں، اور ماسی فاطمہ بھی گھر کے کاموں میں اکثر اماں کی مدد کیا کرتی تھی۔ شہزاد بچپن میں تھوڑا سا بیمار ہو گیا تھا جس کی وجہ سے زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا۔ اماں کو ساری باتیں اشاروں سے سمجھایا کرتا تھا، جبکہ میں اور بہزاد فر بولتے تھے۔ زبان میں کوئی توتلا پن اور لکنت نہیں تھی۔ چھوٹا بڑے کو سکھاتا تھا، بھائی بولو نا فٹافٹ، اور وہ آگے سے چپ سادے کھڑا رہتا تھا۔ اس نے 7 سال کی عمر میں پراپر بولنا شروع کیا تھا، اور میری زبان تو رکنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ والوں کی چھوٹی بیٹی کے ساتھ میری بڑی دوستی تھی۔ اس نے اور اس سے بھی پہلے میری ساری کزنوں نے ایک خالہ جی اور ان کی بیٹیوں سے قرآن پاک پڑھا تھا۔ ان کا گھر دوسری گلی میں تھا۔ ان کے گھر کو گوندلوں کا گھر کہتے تھے۔ وہ خالہ جی اور باجیاں اس زمانے کے سارے بچوں کی قرآن پاک کی استاد ہیں۔ خالہ جی کا مجھے علم نہیں کہ وہ حیات ہیں یا نہیں، لیکن باجیاں تو ہوپ فلی ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔ ایک دن الف با کی پٹی پکڑے میں بھی اپنی سہیلی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے پہنچ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ سب ہنس پڑی۔ عمر 4 سال، کھلے پاؤنچوں والا اس دور کے فیشن کا پاجامہ، اوپر چھوٹی سی شرٹ، سر پہ ٹوپی اور پاؤں میں اورنج اور بلیک کلر کی اونچی ہیل والی جوتی، جس کو میں ہیل اڈی والی جوتی کہتی تھی، اینڈ آئی واز ویری فونڈ آف دیٹ۔ تو یہ سب پہنے میں ادھر پہنچ گئی۔ انہوں نے کہا کہ سر پہ ٹوپی نہیں بلکہ دوپٹہ لے کر آنا ہے اور وضو کر کے آنا ہے۔ وضو کرنا بھی مجھے میری سہیلی یعنی کہ والوں کی چھوٹی بیٹی نے سکھایا۔ رشتے میں تو وہ اس طرح تھی کہ میں اس کی خالہ بھی تھی اور پھپھو بھی، کیونکہ اس کے دونوں پیرنٹس میری اماں کے رشتے میں بھانجا اور بھانجی لگتے تھے، لیکن عمر میں بڑی ہونے کی وجہ سے وہ میری استاد بھی تھی اور سہیلی بھی۔ مجھے یاد ہے کہ وضو کرتے ہوئے سب سے مذاق خیز کام جو میں کرتی تھی وہ تھا منہ کو دھوتے ہوئے اس پر زور زور سے تھپڑوں کی طرح پانی اپنے منہ پہ ڈالنا، اور یقین کریں آج بھی وضو کرتے ہوئے مجھ سے اتنے چینٹے اڑتے ہیں کہ آدھے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ خیر وضو کرنا بھی سیکھ لیا اور الف با کی پٹی بھی شروع کر دی۔ زبان صاف، حافظہ تیز اور پڑھنے کا شوق تھا۔ ایک بار جو سبق پڑھا دیا جاتا دوبارہ اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ یوں اپنی قرآن پاک کی پڑھائی کا آغاز ہو گیا۔ اسی دوران اماں نے گھر میں تختی پہ پورنے ڈال کے الف بے لکھنے کی پریکٹس بھی شروع کروائی، لیکن لکھنا مجھے زہر لگتا تھا۔ پڑھنے کا جتنا زیادہ شوق تھا لکھنے سے اتنی ہی جان جاتی تھی۔ نہ تو مجھے ڈھنگ سے تختی دھونا آتی تھی، گاچی ساری کہیں پہ کم اور کہیں سے زیادہ مل دیتی تھی۔ ہاتھوں سے گاچی کو پوچھنے کے مرحلے میں بھی میرے ہاتھوں سے تختی پر ہمیشہ ٹیڑھی میڑھی لائنیں لگتیں اور سوکھ کر تختی انتہائی کھردری ہوتی، اور دوات میں جو اسپنج پانی اور روشنائی سے ڈوبے بنتے تھے وہ کبھی پانی جیسے یعنی کہ کچے ہوتے اور کبھی اتنے سخت کہ لکھنا دشوار۔ لکھنے کے لیے 2 طرح کے قلم تھے، ایک بانس کے بنے ہوئے جو بازار سے عام ملتے تھے، وہ تو مجھے بہت ہی برے لگتے تھے، اور دوسرے وہ تھے جو کانے یعنی کہ سرکنڈے کو کاٹ کر بنائے جاتے تھے۔ کانے کے قلم گھڑنے میں یعنی کہ بنانے میں اماں ابا میرے ماموں اور ماموزاد بہن بھائی بڑے ماسٹر تھے، لیکن میں بالکل فارغ۔
قلم کرنا سیکھا بھی، آج بھی میرے ہاتھوں کی مسل میموری میں ہے۔ کانے کی قلم کرنا، تیز چھری دائیں ہاتھ میں پکڑ کے بائیں ہاتھ میں کانے کو پکڑنا اور اس کے نیچے شہادت کی انگلی، اور پھر چھری سے کانے پر ایک خاص اینگل سے کٹ لگا کر اسے چھیلنا، اور پھر جب ایک نوک سی بن جاتی تو اس کو کسی سخت چیز پہ رکھ کر ٹک یعنی کہ کٹ لگانا۔ قلم گھڑنا اور آخر والا ٹک دونوں ہی بڑا آرٹ تھا۔ میں نے سیکھا تو ضرور، لیکن کبھی اس میں ماسٹر نہ ہو سکی۔ الغرض تختی لکھنے کے جتنے لوازمات تھے ان میں میں بالکل کوری تھی، اس لیے مجھے لکھنے سے سخت نفرت تھی۔ اسی زمانے میں اماں سے چوانی کا مطالبہ کرنے پر وہ کہتی کہ چل تختی لکھ، اور میں نیوی نیوی ہو کر ادھر ادھر غائب ہو جاتی تھی، نہ تختی لکھتی اور نہ ہی چوانی ملتی۔ مجھے یاد ہے کہ ابا جی ایک بہت بڑا سا کیلنڈر نما چارٹ لے کر آئے تھے، جس پر الف مدہ عام، الف انار، بے بکری وغیرہ لکھے تھے، اور اس چارٹ سے مجھے اردو کے حروف تہجی کی بھی پہچان ہو گئی تھی۔ اور قرآن کے سبق میں تو میں جھنڈے گاڑ رہی تھی۔ جلد ہی الف با کی پٹی سے یسرنا القرآن اور پھر سپارے پر پہنچ گئی۔ محلے کی کافی بچیاں پڑھنے کے لیے آتی تھی، میں ان سب سے چھوٹی تھی۔ جب سپارے پر پہنچی تو لکڑی کی ریل بھی مل گئی جس پہ سپارہ رکھ کے ہم پڑھتے تھے۔ گوندلوں کے گھر میں انٹرنس ایک ڈیوڑی سے ہوتی تھی، دائیں طرف بیٹھک تھی، ڈیوڑی کے ساتھ ہی باتھ روم تھا، پھر صحن، اس کے آگے برآمدہ اور اس کے پیچھے 1 یا 2 کمرے تھے۔ میرا ان کمروں میں جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ صحن کے دائیں جانب سے سیڑھیاں چھت پر چلی جاتی تھیں۔ ہم لوگ گھر میں انٹر ہوتے، اس کے بعد سیڑھیوں سے سیدھا چھت پر پہنچ جاتے، زمین پر بوری یا صف بچھا کر بیٹھ جاتے، ریل پہ سپارہ رکھتے اور اونچا اونچا اپنا سبق پڑھنے لگ جاتے۔ سبق پڑھنے کے ساتھ ساتھ زور زور سے ہلتے بھی۔ خالہ جی کے سبق پڑھانے کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ انہوں نے ایک بار سارا قرآن ہجوں یعنی جوڑوں کے ساتھ پڑھایا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ قرآن ہو یا اردو، کبھی بھی املا یا پڑھنے میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اکثر تو خالہ جی خود سبق پڑھاتی تھیں، لیکن کبھی کبھار بڑی باجی، جو زیادہ تر سیڑھیوں کے نیچے موجود بورے والی انگیٹھی پر سالن بنا رہی ہوتی تھیں، اپنے کام سے فارغ ہو کر ہمیں سبق دے دیتی تھیں۔ بڑی باجی سے چھوٹی باجی بھی کبھی کبھی پڑھا دیا کرتی تھی۔ کیا خوبصورت وقت تھا! قرآن پاک پڑھانے کے لیے خالہ جی اور ان کی بیٹیاں اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کے پورے محلے کے بچوں کو سبق دیتی تھیں، لیکن کوئی معاوضہ نہیں۔ بدلے میں ہم بچے زیادہ سے زیادہ یہ کرتے کہ خالہ جی کی پنڈلیوں اور پاؤں پر سرسوں کا تیل مال دیتے تھے، کبھی بورے والی انگیٹھی میں ٹھونس ٹھونس کر بورا بھر دیتے، بازار سے جا کر کبھی کبھار وہ بورا خرید بھی لاتے، یا باجیوں کو چوک سے کوئی چھوٹی موٹی چیز لا دیتے، چھت پر جھاڑو لگا دیتے اور پانی کا چھڑکاؤ کرتے تاکہ ذرا ٹھنڈی ہو۔ اس طرح ہمارا دوہرا فائدہ ہوا، سبق بھی پڑھا، بزرگوں کی خدمت کی عادت بھی پڑی، اور گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کرنے آ گئے۔ ڈیوڑی میں انٹر ہوتے ہی ہم لوگ زور سے کہتے، خالہ جی السلام علیکم، باجی جی السلام علیکم، اور چھت پہ جا کر پڑھتے۔ جب جلدی چھٹی کا ارادہ ہوتا تو زور زور سے چیخ چیخ کر اونچا اونچا سبق پڑھتے اور پھر چھٹی مل جاتی۔ یوں قرآن پاک پڑھنے کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ان کے گھر میں آنے والے مہمانوں کے سامنے میں ایک عجوبے کے طور پر پیش کی جاتی تھی۔ اس وقت تک میں نے نماز بھی یاد کر لی تھی۔ یوں سب کو وہ کم عمر شاگرد دکھا کر داد عیش وصول کرتے۔ اسی دوران گاؤں سے میرے ماموزاد کزن، بہن اور بھائی بھی شہر ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آ گئے۔ دونوں بہن بھائی عمر میں مجھ سے بڑے تھے، لیکن ہم سب کی بڑی دوستی تھی۔ اب سپارہ پڑھنے جانے والوں میں میری کزن بھی شامل ہو گئی۔ ہم لوگ اکٹھے سپارہ پڑھنے جاتے، اکٹھے کھیلتے، شرارتیں کرتے، اور پورے محلے کی لڑکیاں مل کر ہم گو یس، اونچ نیچ اور برف پانی کھیلتے۔ چھپن چھپائی، جس کو ہم لکڑ میٹی کہتے تھے، ہمارا فیورٹ کھیل تھا۔
کاغذ کی پرچیوں پر لاہور، کراچی، چور سپاہی اور بادشاہ کا وزیر کون بھی کھیلا جاتا۔ گیند بیٹے اور شٹاپو کا اپنا مقام تھا۔ میں گیند بیٹوں میں بڑی نالائق تھی اور اکثر میرے اوپر 10 بازے چڑھ جاتے تھے، اور بازے جو تھے ان کو بخشوانا بہت ضروری تھا۔ جو میری سہیلی بازے چڑھاتی تھی وہ ماتھے کے بال پکڑ کے پوچھتی اے کی، میں کہتی اشکے، پھر وہ کہتی تیرے میرے بازے بخشے، تو یوں جان چھوٹتی۔ یہ بازے بخشوانے کی صورت جو ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو قیامت کے روز ان بازوں کا حساب دینا ہوتا۔ اور آج اس ولاگ کے تھرو میں اپنی ساری سہیلیوں سے درخواست کرتی ہوں کہ پلیز اگر بازوں کا کوئی حساب کتاب باقی ہے تو مجھے بخش دیں۔ قیامت کے روز اپنی اتنی اوقات نہیں ہوگی کہ بازے بخشوا سکیں۔ انہی کھیلوں میں دھاگے کے ساتھ منجی کا کھیل کھیلنا بھی تھا۔ دھاگے کو گرہ لگا کر ہاتھوں پہ لپیٹ کر مختلف شکلیں بنانا اور ایک بندے کے ہاتھ سے دوسرے بندے کے ہاتھوں میں اس مہارت سے اٹھانا کہ وہ سلسلہ بار بار چلتا رہے اور ایک کے بعد دوسرا پیٹرن۔ اسی طرح ہاتھ کی ہتھیلیوں کے ساتھ چھم چھم کا کھیل اور اس کے 20 گیت آج بھی میری سماعتوں میں ہیں۔ ان گیتوں پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ ان میں سے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ چم چم چم، میڈم آپ کی قسم، ساری رات سوتے ہیں پھر بھی پاس سوتے ہیں۔ الڑ بلڑ باوے دا، باوا کنک لے آوے گا، چل چنبیلی باغ میں میوہ کھلاؤں گی۔ چم چم چم، میرا ٹوٹ گیا بٹن، امی ماریں گی، ابو ڈانٹیں گے۔ چٹی ککڑی کھمب کھلارے، ابا جی مینوں باجی مارے۔ چھم چھم چھم، نیچے پان کی دکان، اوپر بھابھی کا مکان۔ 10 پتے توڑے تھے، 1 پتا کچا، ہرن کا بچہ۔ اور اس کے علاوہ بھی بے شمار کئی گیت جو یقیناً میں اپنی کتاب میں لکھوں گی۔ اور پھر کیکلی کلیر بھی بہت امپورٹنٹ کھیل تھا اور اس کے اپنے گیت تھے۔ کیکلی کلیر دی پگ میرے ویر دی، اور ایس گلی میں آواں جاواں، ایس گلی لسوڑا، پابو منگے مندریاں، جٹھانی منگے چوڑا۔ یہ گیت تو مجھے میری نانی نے سکھایا تھا۔ اور پھر توتیا من موتیا، تو ایس گلی نہ جا، ایس گلی دے جٹ بڑے ڈاڈے، لیندے پھائیاں پا۔ اور میری امی کے ایک بھانجے تھے جن کا نام تو جو بھی تھا امپورٹنٹ نہیں ہے، ہم ان کو پا چند کہتے تھے۔ وہ بھی بہت جولی انسان تھے، فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، آمین۔ انہوں نے توتیا من موتیا کی پیروڈی بنائی ہوئی تھی۔ وہ کہتے تھے سیریے نی میریے ایس گلی نہ جا، ایس گلی مئی حاجن رہندی لیندی پھائیاں پا۔ اور مجھے یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ سیری اور میری اور مائی حاجن کیا کردار تھے، چلے بتا دیتی ہوں کہ سیری پاچن کی بھتیجی اور میری ان کی بھابھی تھیں، اور مائی حاجن میری خالہ۔ تو سیری تو الحمدللہ حیات ہے اپنے گھر میں خوش، لیکن میری اور مائی حاجن کی وفات ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ گیتوں کا یہ سلسلہ یہیں پر محدود نہیں تھا، بلکہ تختی، جس کو میرے پنڈ والے کزن پھٹی کہتے تھے، اس کو سکھانے کے اپنے گانے تھے۔ تختی سکھانے کے کئی طریقے تھے، اس کے ہینڈل سے پکڑ کر زور زور سے ہوا میں لہرانا اور ساتھ یہ گیت گانا، سورجا سورجا پھٹی سکا، نہیں سکانی جنگلے جا، جنگلے ہوئی لڑائی، چڑی دی مر گئی تائی، چڑی نے ونڈے دانے، میں نہیں ہوں کھانے، کھا گیا بٹیرا، نہ لگا میرا۔ یا پھر تختیوں کو لائن میں دیوار کے ساتھ لگانا کہ وہ ایک دوسرے کے سہارے زمین پر کھڑی ہوں، اور کبھی کبھار نیم خشک تختی کو اپنی ٹانگوں میں دبا کر بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ کسی لکڑی یا پتھر کے ساتھ زمین میں سوراخ کرنا اور یہ بولنا، چویا چویا میں تیری کھڈ کڈنا، تو میری پھٹی سکا، چویا چویا میں تیری کھڈ کڈنا، تو میری پھٹی سکا۔ ایک اور گیم جو رنگا رنگا روزز کے مقابلے پر تھی،
جنگلا منگلا پائی میرے بنگلا، چڑیاں چوں چوں لائی۔ اور پھر ایک اور، بول میری مچھلی کنا کنا پانی، آگے سے جواب دیتے اینا اینا پانی، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا، اور جب پانی سر سے اوپر تک چلا جاتا تو آخر میں پھر ہم لوگ کہتے ہائے سریا ڈوب گئی، ہائے سریا ڈوب گئی۔ مجھے یہ سارے گیت آج بھی ازبر ہیں۔ ہر کھیل کا اپنا گیت اور پروٹوکول تھا۔ چم چم میں ایک اور بھی تھا جس کے آخر میں آتا تھا ساس بیمار قبر تیار، ہار ڈالے پھول ڈالے فاتحہ پڑھی پڑھو لا الہ الا اللہ، اور یہیں سے خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ بھی شروع ہو جاتا تھا۔ ٹی وی تو گھر میں تھا ہی اور چلتا بھی باقاعدگی سے تھا۔ خالہ اور باجی کے زمانے میں تو پہلے پروگرام سے لے کر آخری پروگرام تک سارے محلے کے بچے خالہ کے گھر آ کر ٹی وی دیکھتے تھے، اور مجھے ہر ایڈ کی نقل کرنے کا شوق تھا۔ ہر ایڈ یا کم از کم اس کی ٹیون مجھے ضرور آتی تھی۔ خالہ کی چھوٹی بیٹی آج بھی مجھے صرف کے اشتہار پر چھیڑتی ہے، جس کا ایک لفظ بھی مجھے نہیں آتا تھا، لیکن میں اس کے ساتھ آ آ آ آ آ ضرور کرتی تھی۔ صبح بنا کا شام بنا کا صحت کا پیغام بنا کا، ٹچ می نیچرل ٹوتھ پیسٹ، اور بھول نہ جانا پھر پاپا نورس لے کر گھر آنا، اور رچ برو کی چائے کے ایڈ میں ایک بڑی بڑی مونچھوں والا بابا چائے کا پیالہ پی کر کہتا تھا سواد آ گیا بادشاہو۔ یہ میرا فیوریٹ ایکٹ تھا جو میں سب کے سامنے اکثر کیا کرتی تھی۔ اور میری مٹھی میں بند ہے کیا ناز پان مسالہ۔ اس کے بعد والے ٹی وی ایڈز بھی مجھے یاد ہیں، ان کا ذکر میں تب کروں گی جب اس عمر میں پہنچوں گی، ابھی تو پری اسکول ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں۔ خالہ کے بڑے بیٹے بھائی جان ایک دفعہ مجھے نہر پہ اپنے ساتھ لے گئے۔ مجھے بھی نہر میں نہانے کا بڑا شوق تھا۔ بھائی جان مجھے اٹھا کے نہر کے عین وسط میں پہنچ گئے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے چھوڑا، ڈبکی لگی، فوراً ہی انہوں نے مجھے پکڑ لیا، لیکن اس کے بعد ایسا خوف بیٹھا کہ دوبارہ نہر میں نہانے کی ضد نہیں کی۔ اور خالہ کے چھوٹے بیٹے وہ تو نہر پر اگے ہوئے سب سے اونچے درخت کی سب سے اونچی ڈالی پہ چڑھ کے نیچے نہر میں چھلانگ لگاتے تھے۔ اس زمانے کے لڑکوں کی تفریح کا ایک بہت بڑا حصہ نہر اور اس کی ایکٹیویٹیز تھیں۔ اس کے علاوہ خالہ کے چھوٹے بیٹے جو ہیں وہ لٹو، پتنگ بازی، بنٹوں اور اخروٹوں سے بھی بہت کھیلتے تھے۔ ان کے پاس بیٹھک کی الماری میں ہر رنگ اور ہر سائز کا لٹو تھا۔ لٹو پہ ڈوری لپیٹ کے اس کو چلانا، پھر اس کے بالکل سٹیبل ہونے کے بعد اس کو انگلی کے ساتھ اٹھا کر ہاتھ پہ شفٹ کرنا ایک بہت بڑا آرٹ تھا۔ اخروٹوں میں سوراخ کر کے اس کے اندر پگھلا ہوا سکہ ڈالنا بھی ان کا معمول تھا۔ یوں اخروٹ وزنی ہو کر صحیح نشانہ لگاتا تھا۔ بنٹوں کے ساتھ پلا گولی کھیلنا بھی ایک آرٹ تھا۔ بنٹے کو انگلی پہ دبا کر اس کو نشانہ لگانا، یہ سارے لڑکے اس آرٹ میں ماہر تھے۔ مجھے بھی شوق تھا، لیکن مجھ سے اس طرح نشانہ نہیں لگتا تھا۔ پتنگوں کے لیے ڈور سوتنا بھی ایک کام تھا۔ بلب اور کانچ اکھلی میں پیس کر اس کے اندر سریش ڈال کے اور رنگ ڈال کے ڈور کو مانجا لگانا یا سوتنا، یہ بھی بڑا کام تھا، اور چھوٹے بھائی جان باقاعدگی سے یہ کام کرتے تھے۔ ہم بچے بھی بڑے شوق سے ان کو دیکھتے تھے۔ پتنگوں میں تلاویں ڈالنی، پتنگیں اڑانے کے لیے کنی دینی، چرخی پکڑنا، یہ کام تو ہم لوگ بھی کر ہی لیتے تھے۔ ڈور لپیٹ کر اس کی گچھیاں اور پنے بنانا اور اس کے گنجل نکالنا، یہ سارے کام ہم لوگوں نے آٹومیٹیکلی سیکھ لیے تھے۔ پتنگ اڑانی تو خیر مجھے کبھی نہیں آئی، لیکن ڈور کے ساتھ آم کی گٹلی یا کوئی لکڑی کا ٹکڑا باندھ کے گاٹیاں بنانے میں ہم ماسٹر تھے، اور آجا گاٹیاں کہہ کر اپنے بھائی کے ساتھ گاٹیوں کا کھیل تو میں اپنے لڑکپن تک کھیلتی رہی ہوں۔ یہاں پر میں یسو پنجو اور چڑی اڑی کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ ان دونوں کھیلوں میں نے ہاتھوں پر بڑی مار کھائی ہے۔ مار کھا کھا کے ہاتھ سرخ ہو جاتے تھے، لیکن کھیلنا تو ضروری تھا۔ میرے ماموں زاد کزن یسو پنجو میں مجھ سے بہت بہتر تھے۔
ہر کھیل میں ہی میں اوسط سے نیچے تھی، لیکن پڑھائی کی بات الگ ہے، اس میں سب سے آگے تھی۔ ابھی تک تو قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تھا اور انفارمل تختی لکھنی شروع کی تھی، باقاعدہ اسکول کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ گاؤں والے اسکول میں بھیڑ کے کاٹنے کے بعد شاید اماں بھی دوبارہ اسکول بھیجنے میں تھوڑی ہچکچاہٹ کا شکار تھیں۔ میں نے جب قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، کوئی 2-4 سپارے ہی پڑھے ہوں گے کہ مجھے بہت سیویئر بخار ہو گیا۔ 104 اور 105 سے نیچے نہیں آتا تھا۔ بے ہوشی کے عالم میں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی۔ اماں نے بڑی دوائیاں لیں، محلے کے ڈاکٹر سے لے کے چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر بچہ تک، لیکن بخار نہیں اترا۔ میں بستر کے ساتھ لگ گئی تھی، نہ اٹھ سکتی تھی نہ چل پھر سکتی تھی، اٹھتی تو کمزوری اور سے چکر آتے اور دل گھبراتا۔ اس وقت میری عمر ہوگی کوئی 4.5 سال یا 5 کے قریب میکسیمم۔ میری ماموزاد کزن اس وقت گاؤں سے ہمارے پاس رہنے کے لیے آ چکی تھی۔ میں نے اس کو خواب میں دیکھا اور بے ہوشی میں کئی کچھ بولتی رہی اس کا نام لے لے کر۔ ایک رات میں برآمدے میں سوئی ہوئی تھی، میں نے باقاعدہ دیکھا کہ 2 بندے جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں، جیسے دیگ کو اٹھانے کے لیے پکڑے ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے ہاتھ میں ڈنڈے پکڑے مجھے لینے آئے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں پھر چھوڑ گئے شامی صاحب کے لیے۔ 1-2 دن بعد مجھے لگا کہ باہر والی سڑک پر میری دادی مجھے بلا رہی ہیں۔ میں بے ہوشی میں اماں کو کہہ رہی تھی میرا سامان باندھ دو، میری گڈی آ گئی ہے۔ مجھے لگا کہ میری دادی مجھے لینے آئی ہیں۔ ویسے تو دادی ماں اس وقت حیات تھیں، لیکن سامان باندھنے کا سن کر اماں ڈر گئیں۔ ہانڈی پکا رہی تھیں جب کسی کزن نے جا کر بتایا کہ وہ کہہ رہی ہے میری گڈی آ گئی ہے، میرا سامان باندھ دو۔ اماں نے تو کھانا پکانا ادھر ہی چھوڑا اور فوراً مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں۔ ڈاکٹر نے دوائی شوائی دی، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ تقریباً 2 ماہ مجھے بخار رہا۔ پھر اماں کو کسی نے ایک حکیم صاحب کا بتایا کسی گاؤں میں۔ انہوں نے ایک دوائی دی، کوئی پڑیاں سی تھیں، وہ کھانے کے بعد مجھے کالے سیاہ رنگ کے دست آئے اور اس کے بعد بخار ٹوٹا۔ ٹائیفائیڈ بخار تھا اور بہت ہی ظالم۔ ایک بار پھر میں اٹھ کر چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھی، اٹھتی تو گر پڑتی۔ جب پہلی بار میں نے دیوار پکڑ کے چلنا شروع کیا تو چھوٹے بھائی نے زور زور سے تالیاں بجائیں کہ باجی چلنا شروع ہو گئی ہے۔ خدا خدا کر کے ٹائیفائیڈ سے جان چھوٹی۔ کہتے ہیں کہ ٹائیفائیڈ کے بعد میرا رنگ روپ ویسا نہیں رہا جو اس سے پہلے تھا۔ ٹائیفائیڈ کے بعد دوبارہ سے قرآن پاک پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا، کوئی 6 مہینے میں ختم بھی ہو گیا۔ اس وقت میری عمر تقریباً 5.5 سال تھی۔ ایک دفعہ قرآن پورے کا پورا ہجوں کے ساتھ پڑھا اور پھر دوسری دفعہ بغیر ہجوں کے پڑھا، یوں اچھی طرح سے پڑھنا آ گیا۔ یہ بات ہوگی اپریل 1981 کی۔ میری عمر 5 سے تھوڑی سی اوپر ہو چکی تھی جب ابا جی مجھے محلے کے پرائمری اسکول میں داخل کرانے لے گئے۔ اسکول مین روڈ کراس کر کے آتا تھا، لیکن گھر کے قریب ہی تھا، کوئی 5-6 منٹ کی واک ہوگی۔ استانی جی نے الف بے والا قاعدہ نکالا اور مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ میں نے الف مدہ عام سے لے کر یہ یکا تک سارا قاعدہ تقریباً ایک ہی سانس میں سنا دیا۔ آف کورس سانس تو لیا ہوگا درمیان میں، لیکن میں جو ان دنوں ہجوں کے ساتھ قرآن پاک پڑھا کرتی تھی، میرے لیے وہ الف بے کا قاعدہ کیا چیز تھا۔ انہوں نے مجھے کچی کلاس کی بجائے سیدھا پکی کلاس میں داخل کر لیا۔ یوں ساری عمر میں اپنی کلاس میں سب سے کم عمر بچہ رہی۔ اگلے دن خوشی خوشی اسکول گئی۔ پڑھائی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، قاعدے کتابیں تو ہاتھ میں آتے ہی سارے پڑھ ڈالے تھے، البتہ تختی لکھنے اور سلیٹی سے گنتی لکھنے کا تھوڑا مسئلہ تھا۔ گنتی بھی لکھ لیتی لیکن تختی مشکل۔ خیر پہلے ہی دن دیکھا کہ استانی جی نے ایک بچی کے ہاتھ الٹے کر کے اس کی انگلیوں کی گرہوں پر زور زور سے ڈنڈے مارے۔ درد کے مارے وہ بچی آنسوؤں کے ساتھ رو رہی تھی۔
میرے دل میں تو استانی جی کا بہت زیادہ خوف بیٹھ گیا۔ اگلے دن جب اسکول گئی تو کرسی پہ استانی جی کا سیاہ برقع پڑا دیکھا۔ میں تو اس برقعے کو دیکھ کر ہی ڈر گئی اور گھر واپس بھاگ آئی۔ اماں سے کہا کہ اسکول نہیں جانا ہے۔ اماں نے بتھیرا سمجھایا کہ استانی تمہیں نہیں مارے گی، تمہیں تو سبق آتا ہے، لیکن میں بہت خوف زدہ ہو گئی تھی اسکول جانے سے منکر۔ اماں ابا نے سمجھا بجھا کے اسکول بھیجنا شروع کیا۔ اس دوران قرآن پاک کا دوسرا دور بھی چلتا رہا۔ اسکول میں میری ایک پکی سہیلی بن گئی۔ عمر میں وہ مجھ سے تھوڑی سی سیانی تھی، اس لیے اسے میرے گرو کا درجہ حاصل ہے۔ وہ ہر چیز میں میری مدد کرتی، خاص طور پر دوات کے ڈوبے تو ہمیشہ میں نے اس کے ہی استعمال کیے۔ وہ میری تختی بھی کبھی کبھار پوچھ دیتی تھی اور ہر بات میں میری استاد تھی۔ بہت پیار دیا اس نے مجھے، نہ صرف اس نے بلکہ اس کے بہن بھائیوں اور ماں باپ نے بھی۔ آج بھی اگر میں کبھی اس سے ملنے جاؤں گی تو وہ اس سے بھی زیادہ محبت سے مجھے ملے گی۔ اسی دوران میرے ماموں کی بیٹی بھی چونکہ شہر میں ہمارے پاس شفٹ ہو چکی تھی، وہ بھی میری کلاس میں ہی داخل ہوئی۔ میری سہیلی اور ماموں کی بیٹی دونوں کا نام نون سے شروع ہوتا ہے۔ اس طرح دوسری کلاس میں ہمارا 2 نون اور 1 شین کا ٹرائکا بن گیا۔ اس دوران میں ہم لوگوں نے کیا کیا کیا، بلکہ کیا کیا نہیں کیا، اس کی داستان انشاءاللہ اگلے سنڈے کو آپ کو سناؤں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بچپن کا کوئی کھیل اگر آپ کو بھی یاد ہو تو کومنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا۔ اللہ حافظ۔